آزاد کشمیر انتخابات کے دوسرے مرحلے میں بھی نون لیگ کامیاب۔ غیر حتمی و غیر سرکاری نتائج کے مطابق نون لیگ 13 اور پیپلز پارٹی نے 5 نشستیں جیت لی۔ ایل اے 25 نیلم 1 سے نون لیگ کے شاہ غلام قادر جیت گئے۔ ایل اے 26 نیلم 2 سے پیپلز پارٹی کے عبدالوحید کامیاب۔ ایل اے 32 مظفرآباد 6 سے نون لیگ کے محمد فاروق حیدر خان فاتح رہے۔ ایل اے 33 مظفرآباد 7 سے پیپلز پارٹی کے دیوان علی خان قمر چغتائی نے کامیابی حاصل کی۔ ایل اے 35 جموں 2 سے نون لیگ کے چودھری اسماعیل گجر جیت گئے۔ ایل اے 40 سکھر اور نواب شاہ سے پیپلز پارٹی کے عامر عبدالغفار نے میدان مارا۔ کامیاب امیدواروں کے حلقوں میں ووٹرز اور سپورٹرز کا جشن۔ ایل اے 27 مظفرآباد 1 میں موسم خراب ہونے کے باعث پولنگ ملتوی کر دی گئی۔ اس حلقے میں دوبارہ الیکشن اب کل ہوگا۔ ساری سیٹیں جو ہیں وہ 3000 4000 کے مارجن کے اوپر نیچے ہیں، اتنا مقابلہ ہوا ہے۔ جیسے ہی میر پور کے الیکشن میں انہیں یہ معلوم پڑا کہ ہم الیکشن ہار گئے ہیں، انہوں نے ایک ایسا طوفان اٹھایا کہ جی دھاندلی ہو گئی ہے۔ انہوں نے ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کے وہاں پہ ایک چوک میں جو ہے وہ ہنگامہ کروایا، ٹائروں کو آگ لگوائی، اور جب پولیس وہاں پہ پہنچی تو انہوں نے پولیس کے اوپر فائرنگ کروائی۔ پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو ہے وہ ہمارے پاس ان کے نام موجود ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن میں نون لیگ نے سادہ اکثریت حاصل کر لی۔ اسمبلی کی 45 میں سے 23 سیٹوں پر نون لیگ جیت چکی ہے۔ دوسرے مرحلے میں نون لیگ 13 سیٹوں پر کامیاب ہوئی۔ مظفرآباد کی 7 میں سے 4 سیٹوں پر نون لیگ، 3 پر پیپلز پارٹی فاتح رہی۔ پیپلز پارٹی کو ان 3 سیٹوں پر بھی کامیابی کا یقین نہیں تھا۔ مہاجرین کی 12 میں سے 10 سیٹوں پر نون لیگ، 2 پر پیپلز پارٹی جیتی۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس کہا، پیپلز پارٹی نے نتائج سے پہلے ہی دھاندلی کا وویلا شروع کر دیا تھا۔ پیپلز پارٹی 13 سیٹوں پر دھاندلی کے بعد 4 پھر 2 سیٹوں پر آ گئی۔ جب دھاندلی کے ثبوت مانگے تو پیپلز پارٹی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی نے صدر آزاد کشمیر پر قاتلانہ حملے کا ڈرامہ کیا۔ پیپلز پارٹی بتائے کیا مکوں اور گالیوں سے بھی قاتلانہ حملہ ہوتا ہے؟ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا، پیپلز پارٹی منفی سیاست چھوڑ دے، کھلے دل سے شکست تسلیم کرے۔ کون سا حربہ ہے جو آپ نے استعمال نہیں کیا؟ تو اگر میں سم اپ کروں تو یہ آپ کا سارا پروسیس جو تھا، اس پر ہمیں شدید اعتراضات۔ یہ کسی طور پر بھی صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخاب کے زمرے میں نہیں آتا۔ یہ زیادتی کی آپ نے، زبردستی کی آپ نے۔ یہ جو مینڈیٹ آپ لینے جا رہے ہیں وہ زبردستی کا ہے، وہ جعلی ہوگا۔ 70 سال کے بندے کو ڈنڈے سے مار دے تو کیا وہ قتل نہیں؟ کیا وجہ ہے ہمارے کارکن ہی شہید ہوئے؟ صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر پر حملے کو مخالف برادری سے تکرار کہہ دیا گیا۔ خاندانی مسئلہ اگر تھا تو الیکشن سے پہلے کوئی جھگڑا کیوں نہیں ہوا؟ رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف نے سوال اٹھا دیے، کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے ووٹر سے ووٹ دینے کا حق چھینا گیا۔ نون لیگ یاد رکھے، بیلٹ پیپرز کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ دھاندلی زدہ الیکشن کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ نیر بخاری کہتے ہیں، آزاد کشمیر کے انتخابات غیر شفاف اور دھاندلی شدہ ہے۔ بیلٹ پیپرز نون لیگ کے کارکنوں میں تقسیم کیے گئے، دھاندلی کے ثبوت موجود ہیں، ایسے نتائج کو نہیں مانتے۔ پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر انتخابات میں نون لیگ پر دھاندلی الزامات کی بوچھاڑ۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے، نون لیگ گولی، لاٹھی اور زبردستی عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کا نام آزاد کشمیر میں گالی کے مترادف ہے۔ ہماری شکایت پر بروقت کارروائی کی جاتی تو دوسرے مرحلے کے انتخابات کی ساکھ بحال ہو سکتی تھی۔ پیپلز پارٹی احتجاج اور دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ بلاول بھٹو کی صدر آزاد کشمیر پر حملے، ایل اے 31 میں جیالے کے قتل کی بھی مذمت کہا۔ چودھری لطیف اکبر پر حملے اور مشتاق شاہ کی شہادت سے نون لیگ کی نیت واضح ہو گئی۔ ذمہ داروں کو فوری طور پر گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ آزاد کشمیر انتخابات کے دوسرے مرحلے میں بھی نون لیگ کی کامیابی، وزیر اعلیٰ پنجاب خوشی سے نہال۔ مریم نواز نے ایکس پر لکھا، کوئی اور نہیں شیر الحمدللہ۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا، کسی کا رونا بتا رہا ہے، میرپور کے بعد مظفرآباد میں بھی شیر جیت رہا ہے۔ مان لے آزاد کشمیر اور پنجاب کے لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا۔ 1-2 ووٹوں پر غلط مہر دکھا کر پورے الیکشن پر دھاندلی کا الزام لگانا ٹھیک نہیں۔
الیکشن رونے دھمکیوں یا الزام تراشی سے نہیں جیتے جاتے. تسلیم کر لیں آزاد کشمیر کی حکومت بلاول بھٹو کے خلاف دھاندلی کر رہی ہے. آپ کا ووٹر آپ کا بیانیہ مسترد کر چکا. سندھ کے لوگ بھی مریم نواز جیسا وزیر اعلیٰ مانگ رہے ہیں. وزیر اعظم سے وفاقی وزیر داخلہ کی ملاقات. ذرائع کے مطابق محسن نقوی نے شہباز شریف سے ماڈل ٹاؤن لاہور میں گزشتہ رات ملاقات کی. مجموعی سیاسی صورتحال اور سیکیورٹی کے امور پر تبادلہ خیال. ایران کے ساتھ آج مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے. فریم ورک طے کر لیا. امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ایران کے ساتھ رابطے مذاکراتی فریم ورک کے مطابق جاری ہے. آبِ حرمت سے متعلق معاہدہ موجود ہے. مستقبل میں ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے پر بھی معاہدہ ہوگا. سعودی عرب، امارات، قطر اور خود ایران کی اپیل پر حملہ روکنے کا فیصلہ کیا، ورنہ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا حملہ ہوتا. دنیا کے مستقبل اور ایران کی بقا کے لیے حملہ مؤخر کیا گیا ہے. ضرورت پڑنے پر امریکہ کارروائی کے لیے تیار ہے. ٹرمپ دستخط شدہ یادداشت خارجہ پالیسی کی بنیاد بنے گی. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ٹرمپ کے دستخط شدہ مفاہمتی یادداشت کی کاپی شیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ شورا کونسل کی اجتماعی دانش مندی کا نتیجہ ہے جو مستقبل کی خارجہ پالیسی کی بنیاد بنے گی. یادداشت پر عمل درآمد کے لیے دشمن کو وعدوں کا پابند بنانا ہوگا. اس سے ایران، خطے اور اتحادیوں کی سلامتی مضبوط ہوگی. امریکہ سے حملے نہ کرنے کی کوئی درخواست نہیں کی. ایران نے صدر ٹرمپ کا بیان بے بنیاد قرار دے دیا. امریکی دھمکیوں پر نہ حیران ہوں گے نہ خاموش بیٹھیں گے. ایران کے قائم مقام وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل سید مجید نے کہا کہ تہران ہر امریکی خطرے کو حقیقی سمجھ کر عسکری تیاریاں مضبوط بنائے گا. ایرانی فوجی حکام کے مطابق امریکہ سے حملے نہ کرنے کی کوئی درخواست نہیں کی. مسلح افواج ہم وقت چوکس ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سے اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے وفد کی ملاقات. چیئرمین او پی ایف سید قمر رضا نے مریم نواز کو گرین انڈسٹریل اکنامک زون کے قیام پر بریفنگ دی. او پی ایف اور گرین انرجی گروپ کے اشتراک سے پنجاب میں جدید گرین اکنامک زون قائم کرنے کی تجویز. وزیر اعلیٰ کا گرین اکنامک زون کی تجویز پر آمادگی کا اظہار. عمل درآمد کے لیے جامع ایکشن پلان طلب کر لیا. مریم نواز کا مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے خصوصی مراعاتی پیکیج کا بھی اعلان. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات. سندھ حکومت اور ورلڈ بینک کا بچوں میں سٹنٹنگ کے خاتمے کے لیے جامع حکمت عملی پر اتفاق. صحت، غذائیت، صاف پانی، نکاسی آب، سماجی تحفظ اور زراعت کو مشترکہ فریم ورک میں شامل کرنے کا بھی فیصلہ. مودی حکومت کشمیر میں ہونے والی دہشت گردی کی ذمہ دار ہے. فاروق عبداللہ کا انٹرویو. بھارتی میڈیا کے مطابق کولگام میں بے گناہ مزدوروں کی ہلاکت پر سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ بھی مودی حکومت کے خلاف بول اٹھے. فاروق عبداللہ کے مودی حکومت کے سیکیورٹی بیانیے پر سنگین الزامات. سابق وزیر اعلیٰ نے کہا اگر دہشت گردی ختم ہو چکی تو مزدوروں کو مارنے والے کون ہے؟ کشمیر کا خصوصی تشخص کا مطالبہ سامنے آتے ہی ایسے مشکوک واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ مشرق وسطیٰ میں جنگ رکنے کے مثبت اثرات. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی سے کاروبار کا آغاز. انڈیکس میں 2366 پوائنٹس کا اضافہ. کے ایس ای 100 انڈیکس 1,78,460 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. اسلام آباد میں موسلا دھار بارش، حبس کی شدت میں کمی. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. مونسون بارشوں کے باعث پانی کی سطح میں اضافہ. ترویلا ڈیم کے سپل ویز کھولنے کا فیصلہ. سپل ویز کھولنے سے پانی کا بہاؤ 2,20,000 سے 2,45,000 کیوسک تک متوقع. دریائے سندھ کے بہاؤ میں ممکنہ اضافے کے پیش نظر ملحقہ علاقوں کے مکینوں کو محتاط رہنے کی ہدایت. دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ کی بارش سے متاثرہ علاقوں میں فوری ریلیف مشینری اور عملہ پہنچانے کی ہدایت. مراد علی شاہ کا کہنا ہے غفلت برداشت نہیں ہوگی. شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اور بارش کے پانی کی فوری نکاسی اولین ترجیح ہے. روجان میں کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے میں بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی. نالا منگا کا سیلابی پانی نواحی علاقے
شاہوالی میں داخل تیار فصلوں کو نقصان، میاں والی میں بھی موسلادھار بارش، 1 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی بارش نے گرمی اور حبس کا زور توڑ دیا۔ شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع، کالا باغ کا نالہ نہال شاہ بھی بھر گیا۔ سرگودا میں مونسون بارشوں کے باعث سیم نالے میں طغیانی، قریبی آبادی اور زرعی اراضی کے زیر آب آنے کا خدشہ۔ پنڈی گیپ میں طوفانی بارش کے باعث نکاسی آب کا نظام بری طرح متاثر، بارش کا پانی آبادیوں میں داخل۔ راولکوٹ عوامی مشکلات، پاکستان رینجرز کی امدادی کارروائیاں جاری، مستحق اور متاثرہ خاندانوں میں راشن پیکیجز کی تقسیم کا آغاز۔ پاکستان رینجرز کی جانب سے پہلے مرحلے 100 ضرورت مند خاندانوں میں راشن پیکیجز تقسیم۔ خوشاب میں 2 بچے بارش کے پانی میں ڈوب کر جاں بحق، پولیس کے مطابق 11 سالہ سکندر اور 11 سالہ عبداللہ گھر کے باہر جمع پانی میں کھیلتے ہوئے گہرے پانی میں چلے گئے۔ ایک بچے کی لاش نکال لی گئی، دوسرے کی تلاش جاری۔ اسلام آباد ایکسپریس وے پر I-8 کے قریب 4 فٹ لمبا سام نکل آیا، سام گاڑیوں سے بچ کر ایکسپریس وے کراس کر کے سڑک کنارے پہنچ گیا۔ کنارے پر پہنچتے ہی نیولا بھی سامنے آ گیا، سانپ اور نیولے کے درمیان زبردست لڑائی کی فوٹیج وائرل۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی، چھوٹے بڑے شہروں میں گلیاں بازار سجنے لگے، جگہ جگہ سٹالز بھی سج گئے۔ بچوں بڑوں نے جھنڈیاں، پرچم، باجے، بیجز اور ٹوپیوں کی خریداری کے لیے سٹالز کا رخ کر لیا۔ افغان طالبان کا انجام قریب، سابق افغان رکن پارلیمنٹ بکتاش سیاوش نے رجیم کے خاتمے کی پیشگوئی کر دی۔ بکتاش سیاوش نے کہا، افغان طالبان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اسلام کو بدنام کر رہی ہے۔ طالبان کا مقصد اسلام کو خواتین، جدید تعلیم، فن اور انسانیت کے خلاف جابر مذہب کے طور پر پیش کرنا ہے۔ اور پاکستان ویسٹ انڈیز دوسرے ٹیسٹ کا آج دوسرا روز، میزبان ٹیم نے پہلے روز 5 وکٹوں پر 239 رنز بنائے۔ بارش اور گیلی آؤٹ فیلڈ کے باعث کھیل تاخیر سے شروع ہوا۔ جسٹن گریوز 64 اور برینڈن کنگ 46 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پاکستان کی طرف سے محمد علی 2، عبید شاہ، علی عثمان اور ساجد خان کی ایک وکٹ۔